مولانا قاری تنویر احمد فاروقی صاحب آپ سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ آپ کی آمد سے قبل ایک پرزور نعرہ لگا دیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ بسم اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہر مرید کو اپنے پیر پہ ناز ہوتا ہے، اور آج مجھے میرے مرید پہ ناز آ گیا۔ واہ واہ، اللہ میرے مرید کو خوش رکھے، آمین اللہ اس کو عباد نرینہ عطا فرمائے، آمین اللہ اس کی ہر مشکل آسان فرمائے، آمین، اللہ اس کے گھر میں ہر قسم کی آفت و بلاء سے محفوظ رکھے، آمین۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر ہم مغرق، خذ یدی ساحل لنا اشکالنا۔ امداد کن امداد کن از بحر غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث الاعظم دستگیر۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، ببرکتہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطہرنا بہا من جمیع السیئات وترفعنا بہا عندک اعلی الدرجات وتبلغنا بہا اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات، انک علی کل شیء قدیر۔ صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را، میرا خالقا صبر دو، میرا خالقا صبر دو، میں فقیر ہوں تمہارا، سرکار غوث، فقیر بن کے پڑھو، فقیر بن کے، سرکار غوث اعظم
نظر کرم میرا خالقا صبر دو یا غوث میرا خالقا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را جولی کو میری بر دو یا غوث جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا جولی کو میری بر دو یا غوث جولی کو میری بر دو ورنہ کہے گی دنیا ایسے سخی کا منگتا ایسے سخی کا منگتا پھرتا ہے مارا مارا سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالقا صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا تو بعد درود حضور نبی اکرم شفیع معظم شب اسرا کے دولہ مالک ارض و سرا جانے کائنات بلکہ جانے جہان کائنات امام الانبیاء خطیب الانبیاء شافع روز جزا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ ناز دے اندر عجز و انکساری نال گریازاری نال درود و سلام دے گجر عرض کرنے تو بعد پیر طریقت رابر شریعت حضرت قبلہ الحاج پیر صوفی محمد شریف صاحب قادری چشتی حافظہ اللہ تعالی دیگر ثناخان مصطفیٰ عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ آج دی اس بزم دے میزبان عزت مآب جناب حاجی محمد جمیل کھوکر صاحب اور انہوں دے صاحبزادگان جنہاں نے ماہانہ 11ویں شریف دے پروگرام دا انعقاد کیتا ہے آج صرف جی آپ دے تمام برادران صاحبزادگان جنہاں نے ماہانہ 11ویں شریف دا پروگرام جڑا کہ حسب سابق چلدا آ رہا ہے ہر مہینے او دا انعقاد کیتا ہے تے اج جڑی 11ویں شریف ہے وڈے پیر دی وڈی 11ویں شریف ہے لوکی آدھے نے نکیاں 11ویں تو جان چھٹی نہیں ہے وڈیاں 11ویں شروع ہو گئی میں آپ حضرات دی زیارت کر کے خوشی محسوس کر رہے ہیں اور مینو میرے بھائی محمد نصیر کھوکر صاحب نے حکم فرمایا تعلق ایسا کہ میں انکار نہ کر سکیا میں اپنی ڈیوٹی کر کے میں حاضر ہاں مینو پیر صاحب فرمان لگے جلدی تے نہیں ہن کوئی جلدی نہیں فجر تک میں تھے الحمدللہ نادر خان صاحب نے بڑا پیارا کلام پڑھیا دیگر ثنا خانہ نے بڑی پیاری حضور دی نعت شریف حمد شریف منقبت یہ بڑی اچھی بات ہے حمد نعت منقبت سٹیپ بائی سٹیپ چلنا چاہیے اللہ تعالیٰ سانو دین دی سوجھ بوجھ عطا فرمائے اور وہ دیتے عمل دی توفیق عطا فرمائے ماشاءاللہ بڑی روحانی محفل ہے اور میں کوئی تقریر دی غرض نال حاضر نہیں ہویا میں بھی اس روحانی محفل چوں فیض لین لے آیا کیونکہ بزرگ فرماندے ہیں دو وجہ نال فیض لبدا ہے یا ذکر کریے یا انہوں نے اصال ثواب کریے ایتھے ذکر بھی ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کی بلا تے اصال ثواب بھی ہونا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اے سبحان اللہ فرشتیاں لکھ لئیے پھر فرماؤ سبحان اللہ
تھوڑا اپنا ایک مزاج ہے، تو میں اس واسطے جڑی بات عرض کرنا چاہنا کہ یا بزرگاں دا ذکر کریے یا انہوں نے اصالے ثواب کریے، دو وجہ نال ہی فیض آندا ہے، اور یہ دوویں گلاں اللہ نے آل سنت نو عطا فرمائی، نہ اسی ذکر دے منکر ہاں تے نہ اسی اصالے ثواب دے منکر ہاں۔ کچھ لوکی آئی صاحب ذکر تے کر دیں اصالے ثواب دی واری مسئلہ بندہ ہے، تے کچھ اصالے ثواب کر دیں تے ذکر دی واری مسئلہ بندہ ہے۔ ہم اہل سنت کو نہ ذکر کا مسئلہ ہے نہ ہمیں اصالے ثواب کا مسئلہ ہے، سبحان اللہ۔ ہم اصالے ثواب بھی کرتے ہیں اور ذکر بھی کرتے ہیں۔ ابھی انشاءاللہ میں ذکر چھیڑوں گا حضرت قندیل نورانی، محبوب سبحانی، شہنشاہ بغداد، میرا محی الدین حضرت شیخ السید عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کیونکہ یہ دو بزرگوں کا عجیب سنگم ہے کہ کہیں دیکھیں تو چشتی صاحب، کہیں دیکھیں تو قادری صاحب۔ ہم نے ہر اس بزرگ کو مانا ہے جس کا تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور جس کا تعلق مصطفیٰ سے نہیں ہم کبھی اس کے قریب بھی نہیں گئے۔ ہم تو مانتے ہی ان کو ہیں جن کا تعلق مصطفیٰ سے ہوتا ہے، اور یہ ساری نعریں مدینہ شریف سے جاری ہوتی ہیں۔ اور کسی ایک ولی دی بے ادبی کرنا لا مت سمجھے میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی انہوں آندے نے کلام رب العالمین دا ہوئے تے میں صدقے جاواں راوی رحمت للعالمین ہوئے، تاکہ کسی مولوی نو جرت ہی نہ ہوئے آکھے حدیث ضعیف ہے، کیونکہ جیڑا کلام رب العالمین ہے وہ بھی حل ہے کہ رحمت للعالمین دی زبان بھی حل ہے، کیونکہ ساڑھے تک جنہ دین آیا مصطفیٰ دی زبانی تے آیا ہے۔ حضرات محترم، اس لیے حدیث قدسی ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، فرمایا کسی ایک ولی دی بے ادبی کرنا لا مت سمجھے اللہ دے نال اعلان جنگ کردا ہے۔ کون ہے جیڑا رب نال جنگ کرے؟ ہم تو بھئی نقشبندیوں کے بھی خادم، ہم تو چشتیوں کے بھی خادم، ہم قادریوں کے بھی خادم، ہم جناب سوروردیوں کے بھی خادم، تمام بزرگوں کے، بشرطے کہ ولی ہوئے۔ اے عام نہیں بھی ملیاں جی جھنڈے لائی پھر دینے لوکی، انہاں دی بات میں نہیں کر رہا، میں انہاں دی گل کرنا جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، جن کی ہر ہر اے جن کی ہر ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام، ایسے پیرے لام مصطفیٰ جانے رحمت پہ لام شمع بز میں ہدایت پہ۔ اس لیے صاحبو خوش قسمت ہیں حضرات آپ کہ جن کا تعلق ان بابا جی کے ساتھ تھا، اللہ ان کے درجے بلند فرمائے، جنہوں نے قدم قدم پر ایک لمحہ بھی شریعت کے بغیر زندگی نہیں گزاری۔ اور سب سے بڑی کرامت بھی یہی ہے، آواز اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو شعبدہ باز بھی کام کر لیتے ہیں۔ حضرات محترم، جب حضور داتا گنج بخش سیدی داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ لاہور آئے تو وہ جوگی وہاں میں ہی تو اڑا تھا جادو کے زور پر۔ پتہ چلا وہاں میں اڑنا ولایت کی نشانی نہیں، ولی وہ ہے جس کو دیکھے خدا یاد آ جائے۔ مدینے دے تاجدار نے فرمایا اذا رأوا ذکر اللہ، فرمایا ولی ہوئے جنہوں ویکھئے خدا یاد آ جائے، جن کی ہر ہر ادا سنتے فا ایسے پیرے طریقت پہ لاکھوں سلام۔
ہوا میں اڑنا کوئی کمال نہیں، یہ تو شعبدہ باز لوگ بھی یہ کام کرتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم میں صدقے جاؤں آنڈیاں میں سوئیاں تے شعبدے باز بھی وار سکتے نے، یہ ولایت کی نشانی نہیں، بلکہ توجہ کرنا ولی وہ ہے جس کو دیکھے خدا یاد آ جائے، اور جس کو دیکھے وہ شریعت مصطفیٰ کا پابند نظر آئے، اس کو ولی کہتے ہیں۔ اور سنیے حضور داتا گنج بخش علی اجویری رحمت اللہ علیہ فرمایا بندہ آواز چوڑدا ہوئے، اگ جیڑی ہے منہ چو کٹدا ہوئے، اگ کھاندا ہوئے، پانی تے ٹردا ہوئے، اگر شریعت دا پابند نہیں ولی اللہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میری بات نہیں، آپ نے سبحان اللہ ڈھیلی کہی ہے، یہ میں نے داتا صاحب کا فرمان سنایا ہے، ان کا فرمان سنایا جن کے بارے میں حضور سیدی غوث الورا قندیل نورانی آپ فرمان دیں جے میں داتا صاحب دے زمانے چوندہ تو میں انہاں دا مرید ہوندہ۔ داتا صاحب پہلے ہیں، غوث پاک بعد میں ہیں، ایویں تیری خواجہ غریب النواز 90 لاکھ نو کلمہ پڑھان والا مرد کلندر سبحان اللہ۔ حضور داتا صاحب دے قدمہ چ بہ کے اٹھن آندے نے گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما، فرمایا اے او وے جیڑا رب دے خزانے وانڈ دے، پنجابی چ جیڑا رب دے بسم اللہ بابا جی بسم اللہ جیڑا رب دے خزانے وانڈ دے، فرمایا اے کاملان دا بھی پیر ہے، اے ناکسان دا بھی پیر ہے، اے جو کہہ لو اے بی سی آلے بھی اے دے کولو پڑھ دینے، ایم اے آلے بھی اے دے کولو پڑھ دینے۔ حضرات محترم یہ داتا صاحب قندیل نورانی محبوب سبحانی فرماتے ہیں کہ داتا صاحب وہ ہیں، اگر میں ان کے زمانے میں ویسے تو زمانہ اب بھی ولیوں کا ہی ہے نا، اب بھی ولیوں کا زمانہ ہے تو آپ اس طرح جھوم رہے ہیں نا، اگر ولی نہ ہون تے پھر کیڑے کیڑے ساڈے راز کھل جان، یہ تو آج یار نو مار دائی یار دا منہ، یہ تو ان کی وجہ سے ہم پہ کرم ہوتا ہے۔ خدا کی قسم یاد رکھیے ہم نماز پڑھتے کیا کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ سی اے او ایاک نعبد وے جیڑی عمران خان علی نہیں، اے اللہ دے ولیاں والی اون جا دن خان اور ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی تیرے کولوں مدد منگنے ہاں، تیری عبادت کرنے دے نال آنے جے سفیر کڈیا تے مدد بند ہو جائے گی۔ میں سبحان اللہ میں کہا پھر اللہ دی مدد تے کوئی نہ ہوئی، آذرا ویکھ اسی کیڑا آنے ایاک نعبد اسی تیری عبادت کرنے ہاں و ایاک نستعین اسی تیرے کولوں مدد مانگنے ہاں۔ حضرات بگر بندہ کلہ نماز پڑھ دے پھر بھی انجی آندے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ذرا ویکھنا ولیاں دا کمال کیے کیوں اسی ولیاں دا ذکر کرنے ہاں۔ اگر بندہ جماعت نال بسم اللہ پیر صاحب جماعت نال نماز پڑھے ایاک نعبد تے پھب دے حافظ جی کہ ہم تیری عبادت کر رہے ہیں، اگے امام کھلوتا ہے، پچھے صف پوری جڑی ہے حافظ نادر صاحب پیچھے پوری جڑی جناب جماعت کھلوتی ہے، ایاک نعبد ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نستعین اسی تیرے کولوں مدد مانگنی ہیں، گل پھب دیئے، لیکن جدوں کلہ بندہ نماز پڑھے پھر بھی آندہ ایاک نعبد۔ میں پوچھنا مولوی تو کلہ پیا نماز پڑھنا ہے، ان کنوں نار رلایا ہی آواز امدی توجہ کرنا، ہو سکتا ہے تیری نماز دے اندر، تیرے وضو دے اندر، تیرے لباس دے اندر کوئی ایسی کمی رہ گئی ہوئے جدی وجہ نال تیری نماز قبول نہ ہوئے، انہاں نو نال شامل کر لے جنہ 40 سال عشاء دے وضو نال فجر دیاں نمازاں پڑھیاں نے، انہاں نو نال شامل کر لے۔ واہ بسم اللہ انہاں نو نال زندہ با پیر بھائی شکریہ میں صدقے جاواں انہاں نو نال شامل کر لے جنہ 70 سال دنے بھی قرآن پڑھے ہے راتی بھی قرآن پڑھے ہے، جنہ 90 لاکھ دے جنجو توڑا کے حضور دی غلامی دے اندر کٹھیاں کر دیتا ہے، انہاں نو نال شامل کر لے جنہ نے دین دا کام کیتا ہے۔ ایاک نعبد سیغہ جمع دا بولیا جاندہ ہے، واحد دا سیغہ نہیں بولیا جاندہ۔ یا اللہ پڑھ دا تے کلہ نماز نال کنہ نو شامل کیتا ہے، فرمایا
انہاں نو شامل کر جڑے میرے نیک تے برگزیدہ بندے نے جدوں انہاں نو شامل کریں گا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین جدو انہاں نو شامل کریں گا پھر جناب تیرے ٹوٹے پھٹے بھی رب سجدے قبول فرما لے گا کیونکہ تیری نماز چ فرق ہو سکتا ہے تیری نیت وچ فرق ہو سکتا ہے تیری لباس چ فرق ہو سکتا ہے تیری جناب اللہ اللہ کرن چ فرق ہو سکتا ہے انہاں نو شامل کر لے جنہاں نے رب نو منا لیا ہے رب آندا ہے ہن میں ہاتھ بننا ہن میں انہاں دے پیر بننا حدیث قدسی دا خلاصہ پیار کرنا ہن میں انہاں دیاں اکھیاں بننا ہن میں انہاں دے کان بننا یا اللہ تو ہاتھ بنن تو پاکے تو نظر تو پاکے تو کنا تو پاکے تو جناب والا اکھیاں تو پاکے فرمایا گل بالکل ٹھیک ہے اکھیاں او دیاں ہی ہوندیاں نے ویکھن دی طاقت میری ہوندی ہے زبان او دی ہوندی ہے میرے بندے دی پھڑن دی بولن دی طاقت میری ہوندی ہے ہاتھ او دے ہوندے نے پکڑن دی طاقت میری پیر او دے نے چلن دی طاقت میری جدوں زبان تے خدا بولدا ہے پھر جدوں پیر آکھن جا تینوں اللہ پتر دے گا اللہ دی قسم پتر ہو جاندا ہے گفتائے او گفتائے اللہ بود فرمایا یا آپ نہیں بول دے انہاں دی زبان تے خدا بول دائے زبان ولی دی پائی منیر جی طاقت رب دی ہاتھ ولی دے طاقت رب دی پیر ولی دے طاقت رب دی اکھیاں ولی دیاں طاقت رب دی حضرات توجہ کرنا کن ولی دے تے طاقت اس لیے صاحبو ساتھیوں توجہ فرمانا آج لوگ کہتے ہیں پیر دیتے کیا ہیں حضرت پیر سیال لاجپال بات بڑی قیمتی ہے آپ توجہ فرمائیں گے بڑے محبت والے حضرات بیٹھے ہیں بڑی روحانی محفل ہے اللہ تعالی ہم سب کو اس کے فیوز و برکات سے مستفیض فرمائے حضرات توجہ فرمانا آج لوگ کہتے ہیں پیر دین دے کی نے میں کیا تینوں کی پتا کی دین دے نے انہوں پوچھنا جنہوں لبد ہے حضرت پیر سیال لاجپال 30 سال بندہ انہوں دا مرید ریا آخر ایک دن ہاتھ بن کے آندہ حضور 30 سال لنگ گئے نے میں کوئی تبدیلی نہیں ویکھی تے پیر سیال نو جلال آیا فرمایا 10-30 سالاں وچ تو مرزئی ہو گئے ہیں آندہ نہیں گل سننا ذرا پوچھا 30 سالاں تو شیعہ ہو گئے ہیں کہنے لگا نہیں 30 سالاں تو بعد عقیدہ وابی دیوبندی ہو گئے ہیں کہنے لگا نہیں فرمایا 30 سال تیرے ایمان دی حفاظت کی تھی اور کیڑی تبدیلی ویکھنا چاہنا ہے 30 سال یہ تاج ایسے ہی نہیں سر پہ سجتے یہ ویسے ہی نہیں ہلکا بنتا اللہ کی قسم تو کسی ولی کامل کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کے دیکھ خدا کی قسم رب کرم کے دروازے کھول دیتا ہے اور پھر سنیے حضرت میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ علیہ میں صدقے جاؤں آپ کا مرید ہے اور وضو کرواتا ہے عشاء کا گھر جاتا ہے تہجد کا وضو آ کے کرواتا ہے کیا کمال کا مرید تھا آج تو پیر صاحب کسی مرید کو کوئی کام کہہ دے تو مرید آندہ ہے جی میں تو آنوں کیڑا مول لے لیا تسا میں نو حالانکہ بیعت کا مسئلہ ہی یہ ہے بیعت کا معنی یہ ہے بیعت کا معنی اپنے آپ کو فروخت کر دینا اور فرمایا پیر دی مثال انجے جیویں جناب والا غسل دین والا مردے نو غسالے اور مرید دی مثال انجے جیویں پھٹے تے لیٹیا مردہ ہے چاہے کھبے پاسے پانی پاوے چاہے سجے پاسے پانی پاوے ہون تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں جی مرید تے اسی ہے پر مرضی ساڑھی چلنی چاہی دی نا بھائی جنہاں دیاں مرضیاں انہاں چلن اتھے کمال نہیں ہوندہ کمال اتھے ہوندہ جتھے مرضی پیران دی چل دی ہے اور سنیے میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ خان صاحب وہ عشاء کا وضو کروا کے جائے اور تہجد کا کے کروائے رستے میں سکھنی دا کارسی تے سکھنی تے عاشق ہو گیا مرید کی نادا میاں شیر محمد شرکپوری کہتے ہیں پیر دیتے کیا ہیں میں کیا سن کچھ ہم سے کہا ہوتا کچھ ہم سے سنا ہوتا ہم تجھے بتائیں کہ یہ پیر کیا دیتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں ایک دن وہ مرید ننگیا
تے سکھنی نے آکھیا بھی سردار ایتھے کوئی نہیں تے اندر بہ کے گلاں کریے. توجہ کرنا ذرا. اے عشق واللہ اے دے کام وی اولے تے جدے پیش پہ جاندا ککھ چھڑدا نہیں جے پلے. پاویں مجازی ہوئے تے پاویں حقیقی ہوئے جدے پیش پہ گیا انہوں پوچھ. تائیں تے کہن والے آندے نے عشق واللہ چشتیاں دی محفل ہے میں نے بھی چشتی بننا پہ رہا ہے. اے عشق واللہ اے دے کم وی اولے جدے پیش پہ جاندا ککھ چھڑدا نہیں جے پلے. چاہے مجازی ہو چاہے حقیقی ہو ایویں نہیں ہے روڑیاں تے کھلوتے میں راتی تقریر کر کے ہونا تے روڑی تے بڑے بڑے سونے منڈے کھلوتے ہیں راتی 2 بجے. اے عشق واللہ اے تے مجاز دی گل ہے تے جے تینوں حقیقت نصیب ہو جاوے اللہ دی قسمیں تیرے وارے نیارے ہو جان. سبحان اللہ. اے عشق واللہ جامی صاحب دے کم وی اولے جدے پیش پہ جاندا ککھ چھڑدا نہیں جے پلے. نال ہی کسی عاشق دی قلم اٹھی انہیں ترجمہ کر دیتا عشق کردا اے اپنی مرضی دے کم نائے راوے خدا نا کراوے خدا جتھے چاوے جھکا دے وے عاشق دا سر نائے کعبہ تے نا کر بلاوے خدا. اللہ واہ. حضرات میں صدقے جاؤں اللہ آپ کو اور برکتیں دے. یہ بھی کسی کی نگاہوں کا کمال ہے کہ ایسے نوجوان بٹھائے ہوئے ہیں. پیر صاحب اللہ آپ کو سلامت. یہ ویسے ہی نہیں بیٹھتے رات کے 10 ساڑھے 10 کا ٹائم ہو گیا ہے. ابھی کچھ کہتے ہیں ہمارا تو ٹائم ہے موبائل چلانے کا ہمارا ٹائم ہے انٹرنیٹ یوز کرنے کا. لیکن دیکھیے یہ نگاہوں کا کمال ہے. اللہ کی قسم آج ڈاکٹر صاحب کو اللہ صحت دے آپ علالت کے باوجود بیٹھے ہیں اور توجہ کرنا یہ کسی کی نگاہوں کا کمال ہے. حضرت میاں شیر محمد شرک پوری رحمت اللہ علیہ توجہ چاہواں گا حضرات. او جڑا مرید سکھنی تے عاشق ہو گیا حاجی جمیل صاحب اندر گیا اگے ویکھیا تے منجے تے وڈی ساری پگ تے سردار ہوری چوکڑی مار کے بیٹھے ہوئے نے. ڈر کے باہر نکلیا آندے پیر دیندے کی نے سن میں جڑی بات کر رہی ہاں خدا دی قسمیں. ڈر کے باہر نکلیا کہن لگا اے بیویاں دی عادت ہوندی ہے لگی ہے مروان سردار ہوری تے اندر بیٹھے نے. حضرات جدوں گیا وضو کرایا تے واپس آیا پھر گیا وضو کرایا تے واپس آ رہا سی تے سکھنی آندی ہے تو ایویں بھلیکھے چ پی گیا ہے سردار تے ایتھے ہے ہی کوئی نہیں. اندر جدو دوسری واری قدم رکھیا تے سردار پاگ بنی ہے چارپائی تے بیٹھے ہوئے ڈر کے باہر نکلیا. جدو جا کے میاں صاحب نو نوجوانوں وضو کرایا تے میاں صاحب جلال چاہ گئے فرمایا بیلیو اپنیاں نیتاں ٹھیک کر لو ساڑھے کول روز سردار نہیں جے بنیا جاندہ. اپنیاں نیتاں ٹھیک کر لو اس واسطے یہ ہے اللہ آپ کو خوش رکھے. میں بس آپ کی دعاؤں سے اللہ زندگی عافیت والی دے. تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت خدا کی قسم اللہ ان بھائیوں کو سلامت رکھے. آپ میاں صاحب نے فرمایا ساڑھے کو روز سردار نجے بنن ہوندا تے مینوں میاں محمد بخش صاحب ڈاکٹر صاحب یاد آ گئے کھڑی دا تاجدار. آپ فرماندے نے مرشد دا احسان میرے تے سار لوے محتاج او جان ایمان دایو خوئی راکھا جان ایمان دایو خوئی راکھا
تے او دے ہاتھ نے سب الا جان در مرشد دا او یرا چھڑ دے جیڑے تے رین صدا دے اے روگی او بکری اجڑو او وچھڑے جیڑی تے روے بگیاڑا جوگی جب تک اجڑ وچ بکری رہندی ہے بچی رہندی بگیاڑا کولوں تے جدوں اجڑوں باہر نکلے بگیار چگ جاندے نے انہوں اس واسطے خوش قسمت ہو جڑے تسی اپنے حلقہ احباب چ بیٹھے ہو حلقہ جناب ارادت وچ بیٹھے ہو خدا دی قسم جدوں تک اپنے پیراں نال نسبت رہے ادوں تک بندے تے کمال نظر آوندا رہندا ہے تے در مرشد دا او خانہ کعبہ پتہ نہیں کدوں آکھو گے سبحان اللہ در مرشد دا او یرا خانہ کعبہ تے حج ضروری اے کریے تقوی رکھ کے او کاملاں والا تے چل دیوارا اے ملیے یہ کیوں جاتے ہیں گاڑیاں بار بار کہ جی کراچی شریف جا رہے ہیں یہ نوجوان مجھے پچھلے جمعے ملے آج کتنے دن ہو گئے یہاں بیٹھے ہیں در مرشد دا او خانہ یہ میں نہیں کہہ رہا یہ میاں صاحب کہہ رہے ہیں اگر کسی نے فتویٰ لگانا ہے تو میاں صاحب کی طرف رخ کرے ہماری طرف رخ نہ کرے یہ میاں محمد بخش صاحب کہہ رہے ہیں در مرشد دا ویسے چشتی رنگ بڑا غالب ہے سبحان اللہ اب میں مزے میں ہوں سبحان اللہ اب مجھے نہیں پتا در مرشد دا او یرا خانہ کعبہ تے حج ضروری اے کریے تقوی رکھ کے او کاملاں والا تے چل دیوارا اے ملیے اس لیے میرے بھائیو عزیز ساتھیو پیر کیا کرتے ہیں فرمایا 30 سال میں تینوں مرضی نہیں ہون دیتا 30 سال تو شیعہ نہیں بنیا 30 سال تو بدعقیدہ نہیں ہویا تے توجہ کر اور تبدیلی کیڑی چاہن ہے اساں ویکھیا ایتھے لوکی عمرہ کرن گیا حاجی صاحب بدل جاندے عمرہ کرن گیا نے آ کے پہ انجیں کر دین پہ تے جنہاں دا ہاتھ کسے ولی کامل دے ہتھاں وچ خان صاحب ہووے پھر سائیں واگاں کھچ کے رکھ دینے آندے نے نا انج نہیں کرنا کیونکہ ولی بندئی ہووے جڑا سب دا ادب کردا ہے صحابہ دا منکر ولی نہیں بن سکدا آل بیت دا منکر ولی نہیں بن سکدا نبی دے والدین دا منکر ولی نہیں بن سکدا نبی دی ازواج دا منکر ولی نہیں بن سکدا نبی دے غلاماں دا منکر ولی نہیں بن سکدا یہی وجہ وے علی پاک مورا نہ لان تے ولی نہیں بندے علی پاک نے جنیاں مورا لائیاں نے ساریاں آل سنت تے لائیاں نے جے مور نہ لگے تے ولی نہیں بندے تے علی پاک نو پتا سی باقی تمام فرقے کوئی رب دی توحید دا فجی ذکر کرے گا رسالت دیواری مسئلہ کوئی جناب نبی دے صحابہ دا نوکر بنے گا حضور دی اولاد دے بارے مسئلہ کوئی علی کرے گا حضرت ابو بکر صدیق دا مسئلہ عمر فاروق عثمان غنی دا مسئلہ علی پاک نے ویکھیا واحد ایک سنیاں دا عقیدہ ہے جڑا کسے نال ویر نہیں رکھدا بلکہ جنوں مندا ہے مصطفیٰ دی وجہ نال مندا ہے تائیوں تے اسی آنے اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی نہ کریے تھے ولی نہیں بندے مل کے کہہ لو آل نظر کی آنکھ کا تارا
سنیاں دے دل دا سہارا علی 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 پاک دا نام لینا عبادت علی پاک دا چہرہ ویکھنا عبادت ذرا سارے عبادت کر لئیے آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سنیاں دے دل دا سہارا واہ واہ نعرہ حیدری حضرات یا علی یا علی یا علی آل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی سنیاں دے دل دا سہارا اس لیے صاحب و ساتھیو علی پاک مورا نہ لان تے ولی نہیں بندے علی پاک مورا لان تے ولی بندے علی پاک جنیاں مورا لائیں ساریاں سنیاں ہی تے لائیں نہیں تو جانا ہے ساتھیوں کے ساتھ کراچی 7 شریف مجھے کہنے لگا جی وہ تو ہمارے ہیں میں کیا کرائے تے چڑھ گیا دربار اصل گل کو جو ہو رہے نا کی انہاں دا آندہ جھولے لال میں کیا نہیں سید عثمان مروندی انہاں دا نا ہے عثمان دے نا نال تے تو آنو ہوں جو تو آڈی خانے ہو جاندی ہے توجہ کر پتہ لگا وہ بھی سنی ہے اور یہ بھی سنی ہے بابا فرید بھی سنی ہے داتا صاحب بھی سنی ہے خواجہ غریب النواز بھی سنی ہے حضرت غوث پاک بھی سنی ہے کیونکہ جنیاں موراں لائیں ساریاں سنیاں تے لائیں علی پاک نو پتا سی باقی کوئی نہ کوئی کدے نہ کدے منکر ہے یہ سنی یون جڑے مندن کیوں جی بولو سارے تائیں اسی آنے داتا حجویری لاسانی مہر علی داتا حجویری لاسانی مہر علی خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی سب گن لیجئے داتا حجویری لاسانی مہر علی خواجہ ہند الولی میرے غوث پانچ تن پاک کی نسبت سے داتا حجویری لاسانی مہر علی خواجہ ہند الولی میرے غوث جلی کیسے کیسے دیے میرے محبوب نے یہ نگینے ہمیں روشنی کے لیے یہ سب اللہ نے آل سنت کو دیے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین اے ایمان والو تقوی اختیار کرو اور سچیاں دے نال ہو جاؤ پتہ لگا بندہ تقوی بھی اختیار کر لیندا ہے بندہ ایمان والا بھی ہوندا ہے لیکن انہوں سامن واسطے کسے ولی دی نظراں دا پارا ضروری ہے ورنہ بڑے بڑے سب پھسل دے ویکھے بڑے بڑے علم والے تقوی والے پھسل گئے حضرت امام رازی کون نہیں جانتا امام رازی کو کون نہیں جانتا آج بھی ضرب المثل بنی ہوئی ہے لوگ آندے نے بہ جاؤ تو وڈا رازی دا پوترا علم دے والے نہ ایک نام ہے امام رازی کا تقوی پرہیزگاری علم جس پہ ناز کرے وہ امام رازی آخری ویلا جیڑا میرے تے بھی آنے تو آڈے تے بھی آنے اللہ ایمان دی سلامتی نہ لاوے حضرات اللہ عزت دی موت مارے ذلت دی موت نہ مارے حضور دے غلامہ والی موت آوے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کھلے آنکھ صلی علی حضرات آخری ویلا امام رازی رحمت اللہ علیہ دا ادھر چار پائی تے لیٹے نے ساری زندگی آجی صاحب علم پڑھایا ہے ساری زندگی لوکانو دین دسیا ہے جدوں آخری ویلا آیا ہے حضرت امام رازی دے کول لہین شیطان آ گیا جدوں آخری ویلا آیا ہوندہ ہے یہ بڑا ٹیل لاندہ ہے کہ میں دا ایمان ضائع کر دیاں بلکہ فرمایا ایتھے ساری رات شیطان گزار دا ہے کہ جدوں یہ دی روح نکلن لگے آخری ویلا جدوں روح نکل دیئے ناک دے وچوں فرمایا میں نو بے ایمان کر کے مارا حضرات توجہ کرنا اس واسطے
واسطے بھی پیر پھڑنا ضروری ہے۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ آخری ویلا تے شیطان آ کے اندر راضی دے کوئی دلیل اللہ دے ایک ہون تے امام راضی نے ایک دلیل دیتی تے شیطان کیڑا کٹ عالم ہے۔ اچھا بعض بندے نا شیطان دا علم ماندے نے حضرات، شیطان دا علم ماندے نے تے جی آکھی نا اللہ دے ولی نہیں یہ تے گل سمجھ نہیں آؤندی۔ میں کہا شیطان دی سمجھ آؤندی؟ جیڑا رب شیطان نو علم دے سکدا ہے وہ اپنے بندیاں نو کیوں نہ دے گا یار؟ بعض بندے شیطان دے اختیار بھی سب ماندے نے کہ شیطان ایتھے بھی تے جے آکھیے ڈاکٹر صاحب ساڈا نبی حاضر ناظر ہے نال ہی داڑھی والے نو وٹ شروع ہو جاندا ہے۔ سنیو ذرا توجہ کرنا جڑا میں پیغام دینا چاہنا۔ حضرت امام راضی نو تے شیطان دا تجربہ بھی بڑا ہے، ابے آدم علیہ السلام دے زمانے دا ٹریا ہے، گھٹ ایکسپیرینس ہے او دا، اینا تجربے کار نبیاں نالوں نے گزارا کیتا ہے، ولیاں نالوں نے گزارا کیتا ہے، غوثاں کتباں نال گزارا کیتا ہے، اینا تجربے کار ہے۔ اسی کون اسی تے ایک جناب پہلی سٹی ہو گئے، ساڈا کی تجربہ ہے؟ اے بڑا وڈا لعین ہے۔ رب فرماندا ہے ان الشیطان للانسان عدو مبین، فرمایا انسان دا کھلا دشمن شیطان ہے۔ حضرات میں صدقے جاواں، امام راضی نے ایک دلیل دیتی، پیر صاحب شیطان نے رد کر دیتی، پھر دوسری دلیل دیتی وہ بھی رد، تیسری دیتی وہ بھی رد، 360 دلیلاں دیتیاں، شیطان رد کردہ گیا۔ لکھن والے لکھ دینے قریب سی کہ امام راضی اس دنیا تو ایمان دے کے جاندے، دور کدے آپ دے پیر وضو کر رہے سن، پیران والے توجہ کرنا، حضرت شیخ نجم الدین کبرا انہاں دا نہ آئے، وضو کر دیاں آپ جناب لوٹا پانی پان والا خادم پا رہی ہے، آپ آندے نے آج کسے دا پیر دنیا تو بے ایمان ہو کے پیا جاندہ ہے، تے جیڑا وضو کران والا سی وہ بھی تے کٹ نہیں سی، ہاتھ جوڑ کے کھلو گیا، حضور تو آڈے ہوندیاں بے ایمان جاوے تے تو آڈی پیری دا کی فائدہ ہے۔ امام شیخ نجم الدین کبرا رحمت اللہ علیہ فرمایا پانی پا، اینج کر کے جامی صاحب پانی پایا تے اینج کر کے ڈاکٹر صاحب چھٹا ماریا، فرمایا راضی اس لعین نو کہ میں بغیر دلیل تو رب نو ایک مننا وہاں، وہ پانی کتھوں ٹریا کہ کتھے آ کے امام راضی دے چہرے تے پیار راج خشک نہیں ہویا، حالانکہ ہوا کی یہ خاصیت ہے وہ پانی کو خشک کرتی ہے۔ حضرات وہاں سے آواز چلی اور آواز رکی نہیں، امام راضی کے کانوں تک وہ آواز پہنچی، پتا چلیا میری تیری آواز راج روک سکتی ہے، اللہ دے ولیاں دی آواز نہیں روک دی۔ رب انہاں نو خاص طاقت دیندہ ہے، انہاں دی نکاح اللہ، انہاں دی آواز اللہ، انہاں دا بولنا اللہ، انہاں دا سننا اللہ، کہ جے ولیاں دی نگاہ تے اینی ہے تے پھر مصطفیٰ دی نگاہ دا کون اندازہ کرے۔ اس لیے صاحب و ساتھیو وہ جب پانی آیا تو امام راضی کے ادھر جناب کان میں آواز آئی، پیر صاحب کہ اس کو بغیر دلیل کے کیا میں رب کو ایک مانتا ہوں، اور پانی دا چھٹا چہرے تے پیا، اگر پیر دیندے کی نے، میں کہا پیر ایمان بچاندے نے، ولی ایمان بچاندے نے حضرات۔ اس لیے صاحبو جب پانی دے چھٹے تے کنہ چواز پئی، امام راضی نے فرمایا میں بغیر دلیل تو رب نو ایک مننا، دلیل ہوئے یا نہ ہوئے پھر بھی میرا رب وحدہ لا شریک ہے۔ بس اینی گل کہن دی دیر سی شیطان چلا گیا کہ امام راضی ایمان لے کے اس جگ تو گئے، پتہ لگا ولی کامل ہوئے، پیر کامل ہوئے تے پھر پہنچ پیندہ ہے۔ آؤ پھر غوث پاک قندیل نورانی محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی کی شان ہے۔ حضرات توجہ کرنا، رمضان دا مہینہ ہے تے لوکی آ کے آندے نے جناب ساڑھے کالا جفتاری کرو، حضور غوث پاک نے فرمایا ٹھیک ہے میں آواں گا۔ مڑ کے دوسرا مرید آ گیا، انہیں کیا حضور جفتاری ساڑھے وال کرنا، فرمایا میں آواں گا۔ چل دیاں 70 مریدان نے آ کے گل کی تھی، 17 نالا اپنے وعدہ فرما لیا۔ ان کوئی آکھے جی سمجھ گل نہیں آؤندی، میں کیا تیری سمجھ کنی کوئیں، اس سمجھ گلاں کدوں آنیاں نے۔ حضرات توجہ کرنا، 70 بندے جناب والا سب نال وعدہ کر لیا تے اے وعدہ کوئی او وعدہ نہیں جیڑی آج دی حکومت وعدے کر دی پھر دی آندی یہ قانون ہی کون نہیں۔ میں کیا اوفو بالعہد ان اے قانون ہی کون نہیں، پتر جی لگ جائے گا پتہ۔
لگ جائے گا پتہ اس دن نکل جاوے گی بندیا تیری آکڑ تے مغروری کہ آج اس دن نبی سرور نے اے نئی امت اے میری اس دن کسے نہیں ویکھنا کیڑا وزیر ہے واہ یا رسول اللہ واہ اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے زندہ آباد تاجدار ختم نبوت زندہ باد کیا بات ہے لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک سارے بزرگاں دا ذوق دیکھو تے نوجوانوں اپنا خوف دیکھو تاجدار ختم نبوت یہ وہ نعرہ ہے جو بابا جی خادم رضوی صاحب دے گئے اور جب سے یہ دنیا بنی ہے اتنا جنازہ کسی کا نہیں ہوا جتنا بابا جی کا ہوا آخر کمال کیا تھا ایک وار تو ہو جا سونے دا مر ساری خدائی تیری ہے اور یار ہے عرس 19 کو 20 کو 21 کو جمعہ ہفتہ اتوار پھر جا کے ویکھ لینا ایک وار تو ہو جا سونے دا مر ساری خدائی تیری ہے ایویں تیری حکومت دے پیر لرزدے پھر دے او دی وجہ فواد صاحب کہہ رہے سن اسی نبنا گے میں پتر تو وکاؤ مال دا گجے ہیں اے عاشق رسول نے اینا نال کون نبڑے گا توجہ کر جدو سینہ انج کر کے آنے نا تاجدار خط ایتے گولی کھا کے یہ بڑا مشکل کام ہے لیکن یہ وہی کرتا ہے جو عاشق مصطفیٰ ہوتا ہے اور توجہ کرنا حضرات محترم میں جو بات کہنا چاہتا ہوں نماز اچھی زکوٰۃ اچھی حج اچھا روزہ اچھا مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا نہ کٹ مروں میں جب تک خواجہ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہاں حضرات محترم حضرت غوث پاک نے وعدہ کر لیا 70 بندیاں نال ادھر افطاری دا ٹائم ایک ہی ہوندہ ہے کیوں جی ہارشہ سامنے پئی ہوندی ہے تے بندیاں جناب بس رسے کسے ہوندے ہیں کدوں آواز آوے تے ہر شے جناب اسی شروع کر دئیے کئیاں دی نماز بھی رہ جاندی مغرب دی حالانکہ 12 مہینے کھانے ہاں تے ایک مہینہ اچھا حیرانگی والی گل ہے میں نو تے سمجھ نہیں آئی پیر صاحب سویرے بھی اٹھ کے یہی آندے نے رات چھیتی چھیتی اٹھ کے روٹی کھا لو کدی کسی اعلان نہیں کیتا جی اٹھ کے نفل پڑھ لو نہ کدی کدی وہ میرا روح کرے تو میں نہ بھائی پائی اٹھ کے نفل پڑھ لو قرآن جیڑا اٹھدا ہی جاندے رات ادھا گھنٹہ رہ گیا روٹی کھا لو بندہ پوچھے بھی سارا روٹی کھاندے رہ پھر روٹی تے پھر روٹی اللہ والیاں دا سبحان اللہ کی طریقہ ہے 70 بندیاں افطاری دا ٹائم لیا تے غوث پاک دا وعدہ پھر وعدہ سی نا اے او لوگ نے جنہ دے منہ چوں نکلے لفظ اللہ پورے کر دے حضرات آپ نے 70 بندے نماز دا ٹائم ہویا تے وہ نمازی سارے مسیتے آئے تے جماعت تو بعد ایک اندہ ہے آج غوث پاک ساڑھے گھر سن دوسرا اندہ ہے ساڑھے گھر سن باہر رولا 70 بندے جدوں ڈاکٹر صاحب گل کرن تے رولا پہ گیا ہی صاحب اینا رولا پیا اندروں آپ دے وڈے بیٹے سید عبدالرزاق شاہ ہوری نکلے تے آپ آندے نے کہا رولا پایا ابا جی نے افطاری تے میرے نال کیتی ہے فرمایا رولا کہاں پاندے ہو تسی آندے ہو 70 میرے کر ابا جی نے افطاری تے میرے نہ اجرے چ بہ کے کیتی ہے تے جے غوث پاک دا اے مقام ہے تے غوث پاک دے نانے دا کی مقام ہوئے گا تائیوں واہ حضرات محترم اللہ آپ کو سلامت رکھے حضور غوث پاک پتہ لگا ولیاں نال مذاق نہیں کری دا بسم اللہ ولیاں نال مذاق چند بندے کٹھے ہو گیا ہوندہ ہے نا جدو بندے کی انہوں عزت مل دی ہے تے کئی بندے پھر پلاننگ بناندے نے اینج نہ کر دئیے اینج نہ کر یہ پرانی گل ہے یہ آج دی گل نہیں حضرت غوث پاک نو رب نے ایک ایسی عزت دیتی فذکرونی اذکرکم عزت کل بھی اللہ واسطے رسولاں واسطے مومنہ واسطے اے سارے مومن بیٹھے ہو سبحان اللہ فرماؤ حضرات محترم عزت وہ بندے کا گروپ پیدا ہو گیا انہیں آکھیا بھی گل لے وے غوث پاک نو اسی ذرا آزمائیے نا حالانکہ ولیاں نو ازمانا چاہی دا بولو ولیاں نو ازمانا چاہی دا تے ولیاں نال مذاق بھی کرنا چاہی دا اگر نہیں نا تو وکالت کر سکدا دین دی صوفیاء دی علماء دی زبان بند کر لے
کئی بندیاں دی اتنی لمبی زبان ہوندی ہے ایویں گلاں کری ہونگے صوفیاء دے خلاف علماء دے خلاف جناب انج نہ نہیں کر سکدا تے وکالت چپ کر کے بہ جا گلاں بوتیاں وچ نہیں نفع کوئی بابے وارث شاہ نے آکھیا سی نیڑیوں گل مقام نے وارث شامیاں گل یو کریے کہ جیڑی کم قیامت نو آمنی اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی روحانی محفل ہے اس لیے ایویں بندہ نہیں اگر کر سکدا تے چپ کر کے بہ جائے ایویں وکالت غلط بندیاں دی کرن دی لوڑ کوئی نہیں یا دین دی وکالت کار صوفیاء دی وکالت کار علماء دی وکالت کار حضرت میں صدقے جاواں ذرا توجہ فرمانا حضور غوث پاک دے کولو ٹولا پہنچ گیا تے انہاں پروگرام پیر صاحب کی بنایا تفریح الخاطر کتاب چ لکھیا بھی پروگرام یہ بنایا ایک منڈے نو تیار کیتا کی کیتا منڈے نو تیار کیتا بھی تو منجی تے لمحہ پہ جائیں تیرے اتنے ہی چادر پا دیاں گے بھائی نصیر جی چادر پان تو بعد غوث پاک آؤن گے نماز جنازہ پڑھان گے اسی لیاواں گے انہاں نو تے جدوں آکھن نا 4 تکبیر نماز جنازہ تے تو اٹھ کے بہ جائیں اسی آکھاں گے بڑے غوث بنے پھر دیو معاذ اللہ استغفر اللہ یہ انہاں دے لفظ سن تے ویکھو تانوں انہاں نہیں پتہ لگا ہے زندہ ہے کہ مردہ ہوں جب میں مردے زندہ کرنا یہ لوگ بڑے بڑے زمانے پرانی گل ہے وہ گئے